اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر استقامت اختیار کی، ان پر بکثرت فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ خوف نہ کرو اور غم نہ کھاؤ اور اس جنت کے ملنے سے خوش ہو جاؤ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ ہم اس دنیاوی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی، اور اس میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جس کی تمہارے نفس خواہش کرتے ہیں، اور اس میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تم طلب کرتے ہو۔ یہ بہت بخشنے والے اور بار بار رحم کرنے والے کی طرف سے مہمانی کے طور پر ہے۔ 5 مئی 1902 کو رات 3 بجے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام ہوا، انی احافظ کل من فی الدار الا الذین علاؤ باستکبار، میں دار کے اندر رہنے والوں کی حفاظت کروں گا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے تکبر کیا۔ آج خاکسار کی تقریر کا عنوان بھی یہی ہے، انی احافظ کل من فی الدار۔ یہ خدا تعالیٰ کی ازل سے سنت چلی آ رہی ہے کہ وہ انبیاء اور ان کے ساتھ رہنے والوں کو بچاتا ہے، ان کی حفاظت فرماتا ہے اور مکذبین کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے نجات دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ کام کرنے والوں کے بارے میں خدا تعالیٰ نے فرمایا، کُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، ہم ان کی حفاظت کرنے والے تھے۔ خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کی قوم کی بھی حفاظت فرمائی، وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بہت بڑے کرب سے نجات دی۔ حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے، نجینا ہودن والذین آمنوا معہ برحمت منا ونجیناہم من عذاب غلیظ، ہم نے ہود اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے بچا لیا، اور ہم نے انہیں سخت عذاب سے نجات بخشی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سلوک مسلسل اور سب سے بڑھ کے رہا، جیسا کہ فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، تم غم نہ کرو، یقیناً اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔
وہ ہمیں بچائے گا۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے خدا تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا، انی احافظ کل من فی الدار الا الذین علاؤ باستکبار، میں دار کے اندر رہنے والوں کی حفاظت کروں گا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے تکبر کیا۔ الدار کے ایک معنی تو آپ کے ظاہری گھر اور گھر کی چار دیواری کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے طاعون کے زمانے میں آپ کی اور آپ کی چار دیواری میں رہنے والوں کی کامل حفاظت فرمائی، اور کسی ایک شخص کو بھی طاعون نہیں ہوئی۔ وہ حافظ و باب مفعلہ سے ہے اور اس میں اشتراک پایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ انہی لوگوں کی حفاظت کرے گا جو اس کے احکام اور دین کی حفاظت کریں گے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیم پر کما حق عمل کریں گے۔ گویا یہ حفاظت کا وعدہ یک طرفہ نہیں ہے، بلکہ جس طرح اجیب و دعوت الداعی اذا دعانی کے ساتھ خدا تعالیٰ نے یہ شرط رکھی ہے کہ میں دعا تو ضرور قبول کروں گا، مگر ان لوگوں کی فلیستجیبوا لی جو فلیستجیبوا لی پر عمل کریں گے اور میرے احکامات کو مانیں گے۔ اسی طرح انی احافظ کل من فی الدار میں ہے کہ ہر اس شخص کی حفاظت کروں گا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیم پر عمل پیرا ہوگا۔ آپ اپنے الہامات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، انی احافظ کل من فی الدار وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، امن است در مکان محبت سرائے ماں، ہماری محبت کا گھر امن کا گھر ہے۔ قرآن مجید میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے درمیان رہیں گے وہ ہر عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ جب تک مسلمان اس تعلیم پر عمل کریں گے خدا تعالیٰ انہیں بچاتا جائے گا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمدیوں میں رہے گا وہ ہر عذاب سے بچ رہیں گے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق آنے والے مسیح موعود سے بھی وعدہ فرمایا ہے کہ انی احافظ کل من فی الدار وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ جب تک احمدیوں میں رہیں گے اور احمدی ان کی تعلیمات پر عمل کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں ہر عذاب سے بچائے رکھے گا اور ان کی حفاظت کرتا رہے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، واضح رہے کہ صرف زبان سے بیعت کا اقرار کرنا کچھ چیز نہیں ہے جب تک دل کی عزیمت سے اس پر پورا عمل نہ ہو۔ بس جو شخص میری تعلیم پر پورا عمل کرتا ہے وہ اس میرے گھر میں داخل ہو جاتا ہے جس کی نسبت خدا تعالیٰ کے کلام میں یہ وعدہ ہے، انی احافظ کل من فی الدار، یعنی ہر ایک جو تیرے گھر کی چار دیوار کے اندر ہے میں اس کو بچاؤں گا۔ اس جگہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہی لوگ میرے گھر کے اندر ہیں جو میرے اس خاک و خشت کے گھر میں بود و باش رکھتے ہیں، بلکہ وہ لوگ بھی جو میری پوری پیروی کرتے ہیں میرے روحانی گھر میں داخل ہیں۔ آپ فرماتے ہیں پیروی کرنے کے لیے یہ باتیں ہیں کہ وہ یقین کریں کہ ان کا ایک قادر اور قیوم اور خالق الکل خدا ہے جو اپنی صفات میں ازلی ابدی اور غیر متغیر ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا نہ کوئی اس کا بیٹا، وہ دکھ اٹھانے اور صلیب پر چڑھنے اور مرنے سے پاک ہے۔ وہ ایسا ہے کہ باوجود دور ہونے کے نزدیک ہے اور باوجود نزدیک ہونے کے وہ دور ہے، اور باوجود ایک ہونے کے اس کی تجلیات الگ الگ ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کو اپنے سلسلے کی شرط قرار دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ خدا ہے جو ہمارے سلسلے کی شرط ہے،
اس پر ایمان لاؤ اور اپنے نفس پر اور اپنے آراموں پر اور اس کے کل تعلقات پر اس کو مقدم رکھو اور عملی طور پر بہادری کے ساتھ اس کی راہ میں صدق و وفا دکھلاؤ۔ دنیا اپنے اسباب اور اپنے عزیزوں پر اس کو مقدم نہیں رکھتی، مگر تم اس کو مقدم رکھو تا تم آسمان پر اس کی جماعت لکھے جاؤ۔ رحمت کے نشان دکھلانا قدیم سے خدا کی عادت ہے، مگر تم اس حالت میں اس عادت سے حصہ لے سکتے ہو کہ تم میں اور اس میں کچھ جدائی نہ رہے، اور تمہاری مرضی اس کی مرضی اور تمہاری خواہشیں اس کی خواہشیں ہو جائیں، اور تمہارا سر ہر ایک وقت اور ہر ایک حالت مراد یابی اور نامرادی میں اس کے آستانے پر پڑا رہے تا جو چاہے سو کرے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تم میں وہ خدا ظاہر ہوگا جس نے مدت سے اپنا چہرہ چھپا لیا ہے۔ کیا کوئی تم میں ہے جو اس پر عمل کرے اور اس کی رضا کا طالب ہو جائے اور اس کی قضاء و قدر پر ناراض نہ ہو؟ سو تم مصیبت کو دیکھ کر اور بھی قدم آگے رکھو کہ یہ تمہاری ترقی کا ذریعہ ہے، اور اس کی توحید زمین پر پھیلانے کے لیے اپنی تمام طاقت سے کوشش کرو۔ پھر آپ دنیا سے تعلق توڑنے اور اپنے رب سے رشتہ جوڑنے کی تلقین کرتے ہوئے فرماتے ہیں، خدا سے ڈرتے رہو اور تقوی اختیار کرو اور مخلوق کی پرستش نہ کرو، اور اپنے مولا کی طرف منقطع ہو جاؤ اور دنیا سے دل برداشتہ رہو اور اسی کے ہو جاؤ، اور اسی کے لیے زندگی بسر کرو، اور اس کے لیے ہر ایک ناپاکی اور گناہ سے نفرت کرو، کیونکہ وہ پاک ہے۔ چاہیے کہ ہر ایک صبح تمہارے لیے گواہی دے کہ تم نے تقوی سے رات بسر کی، اور ہر ایک شام تمہارے لیے گواہی دے کہ تم نے ڈرتے ڈرتے دن بسر کیا۔ دنیا کی لعنتوں سے مت ڈرو کہ وہ دھوئیں کی طرح دیکھتے دیکھتے غائب ہو جاتی ہیں، وہ دن کو رات نہیں کر سکتی، بلکہ تم خدا کی لعنت سے ڈرو جو آسمان سے نازل ہوتی ہے اور جس پر پڑتی ہے اس کی دونوں جہانوں میں بیخ کنی کر جاتی ہے۔ تم ریاکاری کے ساتھ اپنے تہیں بچا نہیں سکتے، کیونکہ وہ خدا جو تمہارا خدا ہے اس کی انسان کے پاتال تک نظر ہے، کیا تم اس کو دھوکہ دے سکتے ہو؟ پس تم سیدھے ہو جاؤ اور صاف ہو جاؤ اور پاک ہو جاؤ اور کھڑے ہو جاؤ۔ اگر ایک ذرہ تیرگی تم میں باقی ہے تو وہ تمہاری ساری روشنی کو دور کر دے گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے جنہیں خدا تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرے گا فرماتے ہیں، کیا ہی خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو اپنے دلوں کو صاف کرتے ہیں اور اپنے دلوں کو ہر ایک آلودگی سے پاک کر لیتے ہیں اور اپنے خدا سے وفاداری کا عہد باندھتے ہیں، کیونکہ وہ ہرگز ضائع نہیں کیے جائیں گے۔ ممکن نہیں کہ خدا ان کو رسوا کرے، کیونکہ وہ خدا کے ہیں اور خدا ان کا، وہ ہر ایک بلا کے وقت بچائے جائیں گے۔ احمق ہے وہ دشمن جو ان کا قصد کرے، کیونکہ وہ خدا کی گود میں ہیں اور خدا ان کی حمایت میں۔ کون خدا پر ایمان لایا؟ صرف وہی جو ایسے ہیں۔ ایسا ہی وہ شخص بھی احمق ہے جو ایک بے باک گنہگار اور بد باطن اور شریر النفس کے فکر میں ہے، کیونکہ وہ خود ہلاک ہوگا۔ جب سے خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا، کبھی ایسا اتفاق نہ ہوا کہ اس نے نیکوں کو تباہ اور ہلاک اور نیست و نابود کر دیا، بلکہ وہ ان کے لیے بڑے بڑے کام دکھلاتا رہا ہے اور اب بھی دکھلائے گا۔ وہ خدا نہایت وفادار خدا ہے، اور وفاداروں کے لیے اس کے عجیب کام ظاہر ہوتے ہیں۔ دنیا چاہتی ہے کہ ان کو کھا جائے، اور ہر ایک دشمن ان پر دانت پیستا ہے، مگر وہ جو ان کا دوست ہے ہر ایک ہلاکت کی جگہ سے ان کو بچاتا ہے اور ہر ایک میدان میں ان کو فتح بخشتا ہے۔ کیا ہی نیک تالے وہ شخص ہے جو اس خدا کا دامن نہ چھوڑے
ہم اس پر ایمان لائے، ہم نے اس کو شناخت کیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی جماعت کو خدا تعالیٰ سے مضبوط تعلق قائم کرنے کے لیے بہت سے طریق سکھلائے ہیں۔ ان میں سب سے اعلیٰ اور سب سے اچھا طریق خدا تعالیٰ سے دعا مانگنا ہے، کیونکہ جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے لیے کھولا جاتا ہے، جو مانگتا ہے اسے دیا جاتا ہے۔ تجھے دنیا میں ہے کس نے پکارا کہ پھر خالی گیا قسمت کا مارا۔ آپ قبولیت دعا کے گر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب تو دعا کے لیے کھڑا ہو تو تجھے لازم ہے کہ یہ یقین رکھے کہ تیرا خدا ہر ایک چیز پر قادر ہے، تب تیری دعا منظور ہوگی، اور تو خدا کی قدرت کے عجائبات دیکھے گا جو ہم نے دیکھے ہیں، اور ہماری گواہی رویت سے ہے نہ بطور قصے کے۔ اس شخص کی دعا کیوں کر منظور ہو اور خود کیوں کر اس کو بڑی مشکلات کے وقت جو اس کے نزدیک قانون قدرت کے مخالف ہیں دعا کرنے کا حوصلہ پڑے، جو خدا کو ہر ایک چیز پر قادر نہیں سمجھتا۔ مگر اے سعید انسان، تو ایسا مت کر، تیرا خدا وہ ہے جس نے بے شمار ستاروں کو بغیر ستون کے لٹکا دیا، اور جس نے زمین و آسمان کو محض عدم سے پیدا کیا۔ کیا تو اس پر بدظنی رکھتا ہے کہ وہ تیرے کام میں عاجز آ جائے گا؟ بلکہ تیری ہی بدظنی تجھے محروم رکھے گی۔ ہمارے خدا میں بے شمار عجائبات ہیں، مگر وہی دیکھتے ہیں جو صدق اور وفا سے اس کے ہو گئے ہیں۔ وہ غیروں پر جو اس کی قدرتوں پر یقین نہیں رکھتے اور اس کے صادق و وفادار نہیں ہیں، وہ عجائبات ظاہر نہیں کرتا۔ کیا بدبخت وہ انسان ہے جس کو اب تک یہ پتہ نہیں کہ اس کا ایک خدا ہے جو ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو دار ہمارے لیے بنایا ہے، جس کی حفاظت کا خدا تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، آپ اس میں رہنے والوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے عزیزو، تم تھوڑے دنوں کے لیے دنیا میں آئے ہو اور وہ بھی بہت کچھ گزر چکی، سو اپنے مولا کو ناراض مت کرو۔ ایک انسانی گورنمنٹ جو تم سے زبردست ہو اگر تم سے ناراض ہو تو وہ تمہیں تباہ کر سکتی ہے۔ پس تم سوچ لو کہ خدا تعالیٰ کی ناراضگی سے کیوں کر تم بچ سکتے ہو۔ اگر تم خدا کی آنکھوں کے آگے متقی ٹھہر جاؤ تو تمہیں کوئی بھی تباہ نہیں کر سکتا، وہ خود تمہاری حفاظت کرے گا، اور دشمن جو تمہاری جان کے در پہ ہے تم پر قابو نہیں پائے گا، ورنہ تمہاری جان کا کوئی حافظ نہیں، اور تم دشمنوں سے ڈر کر یا اور آفات میں مبتلا ہو کر بے قراری سے زندگی بسر کرو گے، اور تمہاری عمر کے آخری دن بڑے غم اور غصے کے ساتھ گزریں گے۔ خدا ان لوگوں کی پناہ ہو جاتا ہے جو اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ سو خدا کی طرف آ جاؤ اور ہر ایک مخالفت اس کی چھوڑ دو، اور اس کے فرائض میں سستی نہ کرو، اور اس کے بندوں پر زبان سے یا ہاتھ سے ظلم مت کرو، اور آسمانی قہر اور غضب سے ڈرتے رہو کہ یہی راہ نجات کی ہے۔ نعرہ تکبیر! حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی! غلام احمد کی! انی احافظ کل من فی الدار کے وعدے سے فیض یاب ہونے کے لیے سچا یقین حاصل ہونا ضروری ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اے وہ لوگو جو نیکی اور راست بازی کے لیے بلائے گئے ہو، تم یقیناً سمجھو کہ خدا کی کشش اس وقت تم میں پیدا ہوگی، اور اسی وقت تم گناہ کے مکروہ داغ سے پاک کیے جاؤ گے، جبکہ تمہارے دل یقین سے بھر جائیں گے۔ شاید تم کہو گے کہ ہمیں یقین حاصل ہے، سو یاد رہے کہ یہ تمہیں دھوکہ لگا ہوا ہے۔ یقین تمہیں ہرگز حاصل نہیں، کیونکہ اس کے لوازم حاصل نہیں۔ وجہ یہ
کہ تم گناہ سے باز نہیں آتے، تم ایسا قدم آگے نہیں اٹھاتے جو اٹھانا چاہیے، تم ایسے طور سے نہیں ڈرتے جو ڈرنا چاہیے۔ خود سوچ لو کہ جس کو یقین ہے کہ فلاں سوراخ میں سانپ ہے، وہ اس سوراخ میں کب ہاتھ ڈالتا ہے، اور جس کو یقین ہے کہ اس کے کھانے میں زہر ہے، وہ اس کھانے کو کب کھاتا ہے، اور جو یقینی طور پر دیکھ رہا ہے کہ اس فلاں بن میں 1000 خونخوار شیر ہے، اس کا قدم کیوں کر بے احتیاطی اور غفلت سے اس بن کی طرف اٹھ سکتا ہے۔ سو تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں اور تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں کیوں کر گناہ پر دلیری کر سکتی ہیں اگر تمہیں خدا اور جزا سزا پر یقین ہے۔ گناہ یقین پر غالب نہیں ہو سکتا، اور جب کہ تم ایک بھسم کرنے اور کھا جانے والی آگ کو دیکھ رہے ہو تو کیوں کر اس آگ میں اپنے تئیں ڈال سکتے ہو، اور یقین کی دیواریں آسمان تک ہیں، شیطان ان پر چڑھ نہیں سکتا۔ ہر ایک جو پاک ہوا وہ یقین سے پاک ہوا۔ یقین دکھ اٹھانے کی قوت دیتا ہے، یہاں تک کہ ایک بادشاہ کو تخت سے اتارتا ہے اور فقیری جامہ پہناتا ہے۔ یقین ہر ایک دکھ کو سہل کر دیتا ہے۔ یقین خدا کو دکھاتا ہے۔ ہر ایک کفارہ جھوٹا اور ہر ایک فدیہ باطل ہے، اور ہر ایک پاکیزگی یقین کی راہ سے آتی ہے۔ وہ چیز جو گناہ سے چھڑاتی اور خدا تک پہنچاتی اور فرشتوں سے بھی صدق اور ثبات میں آگے بڑھا دیتی ہے، وہ یقین ہے۔ ہر ایک مذہب جو یقین کا سامان پیش نہیں کرتا وہ جھوٹا ہے، اور ہر ایک مذہب جو یقینی وسائل سے خدا کو دکھا نہیں سکتا وہ جھوٹا ہے۔ انسان پاک خدا کو تب پا سکتا ہے جب وہ خود پاک ہو جاوے۔ خود پاک ہونے اور اس نعمت سے فائدہ اٹھانے کا طریق بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، سو تم آنکھیں کھولو اور خدا کے اس قانون کو دیکھو جو تمام دنیا میں پایا جاتا ہے۔ چوہے مت بنو جو نیچے کی طرف جاتے ہیں، بلکہ بلند پرواز کبوتر بنو جو آسمان کے فضا کو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تم توبہ کی بیعت کر کے پھر گناہ پر قائم نہ رہو، اور سانپ کی طرح مت بنو جو کھال اتار کر پھر بھی سانپ ہی رہتا ہے۔ موت کو یاد رکھو کہ وہ تمہارے نزدیک آتی جاتی ہے اور تم اس سے بے خبر ہو۔ کوشش کرو کہ پاک ہو جاؤ، کہ انسان پاک کو تب پاتا ہے کہ خود پاک ہو جاوے، مگر تم اس نعمت کو کیوں کر پا سکو؟ اس کا جواب خود خدا نے دیا ہے، جہاں قرآن میں فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی نماز اور صبر کے ساتھ خدا سے مدد چاہو۔ نماز کیا چیز ہے؟ وہ دعا ہے جو تسبیح، تحمید، تقدیس اور استغفار اور درود کے ساتھ تضرع سے مانگی جاتی ہے۔ تو جب تم نماز پڑھو تو بے خبر لوگوں کی طرح اپنی دعاؤں میں صرف عربی الفاظ کے پابند نہ رہو، کیونکہ ان کی نماز اور ان کا استغفار سب رسمیں ہیں جن کے ساتھ کوئی حقیقت نہیں۔ لیکن جب تم نماز پڑھو تو بجز قرآن کے جو خدا کا کلام ہے اور بجز بعض ادعیہ معصورہ کے کہ وہ رسول کا کلام ہے، باقی اپنی تمام عام دعاؤں میں اپنی زبان میں ہی الفاظ متضرعانہ ادا کر لیا کرو، تاہو کہ تمہارے دلوں پر اس عجز و نیاز کا کچھ اثر ہو۔ ادار میں رہنے والوں کو قرآن مجید سے سچا پیار کرنا ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں، سو تم ہوشیار رہو اور خدا کی تعلیم اور قرآن کی ہدایت کے برخلاف ایک قدم بھی نہ اٹھاؤ۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ جو شخص قرآن کے 700 حکم میں سے ایک چھوٹے سے حکم کو بھی ٹالتا ہے، وہ نجات کا دروازہ اپنے ہاتھ سے اپنے پر بند کرتا ہے۔ حقیقی اور کامل نجات کی راہیں قرآن نے کھولیں اور باقی سب اس کے ذیل تھے۔ سو تم قرآن کو تدبر سے پڑھو اور اس سے بہت ہی پیار کرو، ایسا پیار کہ تم نے کسی سے نہ کیا ہو، کیونکہ جیسا کہ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا ہے
کہ الخیر کلہ فی القرآن، کہ تمام قسم کی بھلائیاں قرآن میں ہیں، یہی بات سچ ہے۔ افسوس ان لوگوں پر جو کسی اور چیز کو اس پر مقدم رکھتے ہیں۔ تمہاری تمام فلاح اور نجات کا سرچشمہ قرآن میں ہے۔ کوئی بھی تمہاری ایسی دینی ضرورت نہیں جو قرآن میں نہیں پائی جاتی۔ تمہارے ایمان کا مصدق یا مکذب قیامت کے دن قرآن ہے، اور بجوز قرآن کے آسمان کے نیچے اور کوئی کتاب نہیں جو بلا واسطہ قرآن تمہیں ہدایت دے سکے۔ خدا نے تم پر بہت احسان کیا ہے جو قرآن جیسی کتاب تمہیں عنایت کی۔ اور تمہارے لیے ایک ضروری تعلیم یہ ہے کہ قرآن شریف کو مہجور کی طرح نہ چھوڑو، کہ قرآن شریف کو مہجور کی طرح نہ چھوڑ دو، کہ تمہاری اسی میں زندگی ہے۔ جو لوگ قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے۔ جو لوگ ہر ایک حدیث اور ہر ایک قول پر قرآن کو مقدم رکھیں گے ان کو آسمان پر مقدم رکھا جائے گا۔ نوع انسان کے لیے روئے زمین پر اب کوئی کتاب نہیں مگر قرآن، اور تمام آدم زادوں کے لیے اب کوئی رسول اور شفیع نہیں مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سو تم کوشش کرو کہ سچی محبت اس جاہ و جلال کے نبی کے ساتھ رکھو، اور اس کے غیر کو اس پر کسی نوع کی بڑائی مت دو، تا آسمان پر تم نجات یافتہ لکھے جاؤ۔ حضرت محمد مصطفیٰ محسن انسانیت غلام احمد کی۔ آپ فرماتے ہیں اگر تم خدا کے ہو جاؤ گے تو یقیناً سمجھو کہ خدا تمہارا ہی ہے۔ تم سوئے ہوئے ہوگے اور خدا تعالیٰ تمہارے لیے جاگے گا۔ تم دشمن سے غافل ہوگے اور خدا اسے دیکھے گا اور اس کے منصوبے کو توڑے گا۔ تم ابھی تک نہیں جانتے کہ تمہارے خدا میں کیا کیا قدرتیں ہیں۔ اگر تم جانتے اور اگر تم جانتے تو تم پر کوئی ایسا دن نہ آتا کہ تم دنیا کے لیے سخت غمگین ہو جاتے۔ ایک شخص جو ایک خزانہ اپنے پاس رکھتا ہے، کیا وہ ایک پیسے کے ضائع ہونے سے روتا ہے اور چیخیں مارتا ہے اور ہلاک ہونے لگتا ہے؟ پھر اگر تم کو اس خزانے کی اطلاع ہوتی کہ خدا تمہارا ہر ایک حاجت کے وقت کام آنے والا ہے تو تم دنیا کے لیے ایسے بے خود کیوں ہوتے؟ خدا ایک پیارا خزانہ ہے، خدا ایک پیارا خزانہ ہے، اس کی قدر کرو کہ وہ تمہارے ہر ایک قدم میں تمہارا مددگار ہے۔ تم بغیر اس کے کچھ بھی نہیں، اور نہ تمہارے اسباب اور تدبیریں کچھ چیز ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وہ جو اس کے لیے آگ میں ہے وہ آگ سے نجات دیا جائے گا، وہ جو اس کے لیے روتا ہے وہ ہنسے گا، وہ جو اس کے لیے دنیا سے توڑتا ہے وہ اس کو ملے گا۔ تم سچے دل سے اور پورے صدق سے اور سرگرمی کے قدم سے خدا کے دوست بنو تا وہ بھی تمہارا دوست بن جائے۔ تم ماتحتوں پر اور اپنی بیویوں پر اور اپنے غریب بھائیوں پر رحم کرو تا آسمان پر تم پر بھی رحم ہو۔ تم سچ مچ اس کی کے ہو جاؤ، تم سچ مچ اس کے ہو جاؤ تا وہ بھی تمہارا ہو جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس دار میں رہنے والوں سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ سب کے سب عملاً ان اشعار کی مانند ہو جائیں۔ جو ہمارا تھا وہ اب دل بر کا سارا ہو گیا، آج ہم دل بر کے اور دل بر ہمارا ہو گیا۔ شکر للہ مل گیا ہم کو وہ لالے بے بدل، کیا ہوا گر قوم کا دل سنگ خارا ہو گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں دین کے دو ہی کامل حصے ہیں، ایک خدا سے محبت کرنا اور ایک بنی نوع سے اس قدر محبت کرنا کہ ان کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھ لینا اور ان کے لیے دعا کرنا۔ آپ فرماتے ہیں میں دو ہی مسئلے لے کر آیا ہوں، اول خدا کی توحید اختیار کرو، دوسرے آپس میں محبت اور ہمدردی ظاہر کرو، وہ نمونہ دکھلاؤ کہ غیروں کے لیے کرامت ہو۔ یہی دلیل تھی جو صحابہ میں پیدا ہوئی تھی، کنتم اعداء فالف بین قلوبکم۔ یاد رکھو
تالیف ایک اعجاز ہے۔ یاد رکھو جب تک تم میں اور ہر ایک ایسا نہ ہو کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے، وہ مصیبت اور بلا میں ہے، اس کا انجام اچھا نہیں۔ آپ مخلوق خدا کے ساتھ بھلائی کی نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس کے بندوں پر رحم کرو اور ان پر زبان یا ہاتھ یا کسی تدبیر سے ظلم نہ کرو، اور مخلوق کی بھلائی کے لیے کوشش کرتے رہو، اور کسی پر تکبر نہ کرو گو اپنا ماتحت ہو، اور کسی کو گالی مت دو گو وہ گالی دیتا ہو۔ غریب اور حلیم اور نیک نیت اور مخلوق کے ہمدرد بن جاؤ تا قبول کیے جاؤ۔ بہت ہیں جو حلم ظاہر کرتے ہیں مگر وہ اندر سے بھیڑیے ہیں، بہت ہیں جو اوپر سے صاف ہیں مگر اندر سے سانپ ہیں، سو تم اس کی جناب میں قبول نہیں ہو سکتے جب تک ظاہر و باطن ایک نہ ہو۔ بڑے ہو کر چھوٹوں پر رحم کرو، نہ ان کی تحقیر، اور عالم ہو کر نادانوں کو نصیحت کرو، نہ خود نمائی سے ان کی تذلیل، اور امیر ہو کر غریبوں کی خدمت کرو، نہ خود پسندی سے ان پر تکبر، ہلاکت کی راہوں سے ڈرو۔ فرمایا، اور اگر تمہارے کسی پہلو میں تکبر ہے یا ریا ہے یا خود پسندی ہے یا کسل ہے تو تم ایسی چیز نہیں ہو کہ جو قبول کے لائق ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تم صرف چند باتوں کو لے کر اپنے تئیں دھوکہ دو کہ جو کچھ ہم نے کرنا تھا کر لیا ہے، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ تمہاری ہستی پر پورا انقلاب آوے، اور وہ تم سے ایک موت مانگتا ہے جس کے بعد وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ تم آپس میں جلد صلح کرو اور اپنے بھائیوں کے گناہ بخشو، کیونکہ شریر ہے وہ انسان کہ جو اپنے بھائی کے ساتھ صلح پر راضی نہیں، وہ کاٹا جائے گا کیونکہ وہ تفرقہ ڈالتا ہے۔ تم اپنی نفسانیت ہر ایک پہلو سے چھوڑ دو اور باہمی ناراضگی جانے دو، اور سچے ہو کر جھوٹے کی طرح تذلل کرو تا تم بخشے جاؤ۔ نفسانیت کی فربہی چھوڑ دو کہ جس دروازے کے لیے تم بلائے گئے ہو اس میں سے ایک فربا انسان داخل نہیں ہو سکتا۔ کیا ہی بدقسمت وہ شخص ہے، کیا ہی بدقسمت وہ شخص ہے جو ان باتوں کو نہیں مانتا جو خدا کے منہ سے نکلیں اور میں نے بیان کی۔ اسلام احمدیت، غلام احمد کی، غلام احمد کی۔ تم اگر چاہتے ہو کہ آسمان پر تم سے خدا راضی ہو تو تم باہم ایسے ایک ہو جاؤ جیسے ایک پیٹ میں سے دو بھائی۔ تم میں سے زیادہ بزرگ وہی ہے جو زیادہ اپنے بھائی کے گناہ بخشتا ہے، اور بدبخت ہے وہ جو ضد کرتا ہے اور نہیں بخشتا، سو اس کا مجھ میں حصہ نہیں۔ خدا کی لعنت سے بہت خائف رہو کہ وہ قدوس اور غیور ہے۔ بدکار خدا کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، متکبر اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، ظالم اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، خائن اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، اور ہر ایک جو اس کے نام کے لیے غیرت مند نہیں اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، میں سچ سچ کہتا ہوں کہ انسان کا ایمان ہرگز درست نہیں ہو سکتا جب تک اپنے آرام پر اپنے بھائی کا آرام حتی الوسع مقدم نہ ٹھہراوے۔ اگر میرا ایک بھائی میرے سامنے باوجود اپنے ضعف اور بیماری کے زمین پر سوتا ہے اور میں باوجود اپنی صحت اور تندرستی کے چارپائی پر قبضہ کرتا ہوں تا وہ اس پر بیٹھ نہ جاوے، تو میری حالت پر افسوس ہے اگر میں نہ اٹھوں اور محبت اور ہمدردی کی راہ سے اپنی چارپائی اس کو نہ دوں اور اپنے لیے فرش زمین پسند نہ کروں۔ اگر میرا بھائی بیمار ہے اور کسی درد سے لاچار ہے تو میری حالت پر حیف ہے اگر میں اس کے مقابل پر امن سے سو رہوں اور اس کے لیے جہاں تک میرے بس میں ہے آرام رسانی کی تدبیر نہ کروں۔ اور اگر کوئی میرا دینی بھائی اپنی نفسانیت سے مجھ سے کچھ سخت گوئی کرے تو میری حالت پر حیف ہے اگر میں بھی دیدہ و دانستہ اس سے سختی سے پیش آؤں، بلکہ مجھے چاہیے کہ میں اس کی باتوں پر صبر کروں اور اپنی نمازوں میں اس کے لیے رو رو کر دعا کروں، کیونکہ وہ میرا بھائی ہے
اور روحانی طور پر بیمار ہے۔ اگر میرا بھائی سادہ ہو یا کم علم یا سادگی سے کوئی خطا اس سے سرزد ہو تو مجھے نہیں چاہیے کہ میں اسے ٹھٹا کروں یا چیں برجبی ہو کر تیزی دکھاؤں یا بدنیتی سے اس کی عیب گیری کروں کہ یہ سب ہلاکت کی راہیں ہیں۔ کوئی سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل نرم نہ ہو، جب تک وہ اپنے تئیں ہر ایک سے ذلیل تر نہ سمجھے اور ساری مشقتیں دور نہ ہو جائیں۔ خادم القوم ہونا مخدوم بننے کی نشانی ہے، اور غریبوں سے نرم ہو کر اور جھک کر بات کرنا مقبول الہی ہونے کی علامت ہے، اور بدی کا نیکی کے ساتھ جواب دینا سعادت کے آثار ہیں، اور غصے کو کھا لینا اور تلخ بات کو پی جانا نہایت درجے کی جوانمردی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے الدار میں رہنے والوں کو حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بارے میں کھول کر بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے، اس کی حفاظت میں آنے کے لیے ان دونوں باتوں پر عمل کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ انی احافظ کل من فی الدار میں موجود الا الذین علاؤ باستکبار کی تنبیہ کی بھی کھل کر وضاحت فرما دی۔ آپ فرماتے ہیں اس میں علو اور تکبر سے یہ مراد نہیں ہے کہ مال و وجاہت کا تکبر ہو، بلکہ ہر ایک شخص جو کہ عاجزی اور تذلل سے خدا کے سامنے اپنے آپ کو پیش نہیں کرتا اور اس کے احکام کو نہیں مانتا، وہ اس میں داخل ہے، خواہ وہ غریب ہی کیوں نہ ہو۔ خدا تعالیٰ سے سلوک کرنے اور اسے پانے کا بہت بڑا ذریعہ عز و انکسار ہے، اور انی احافظ کل من فی الدار کے وعدے سے مستفید ہونے کے لیے استکبار کو ہر صورت چھوڑنا پڑے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من آدمی الا وفی راسہ سلسلتان، ہر آدمی کے سر پر دو زنجیریں ہیں، سلسلۃ فی السماء السابعہ، ایک 7ویں آسمان تک جاتی ہے، و سلسلۃ فی الارض السابعہ، اور دوسری 7ویں زمین تک جاتی ہے۔ فَإِذَا تَوَاضَعَ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، جب بندہ عاجزی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 7ویں آسمان تک بلند کر دیتا ہے۔ وَإِذَا تَجَبَّرَ وَضَعَهُ اللَّهُ إِلَى الْأَرْضِ السَّابِعَةِ، اور جب وہ تکبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 7ویں زمین تک نیچے کر دیتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خدا تعالیٰ سے یہ سوال پوچھا تھا کہ تیرے کاموں سے مجھے حیرت ہے میرے کریم، کس عمل پر مجھ کو دی ہے خلت قرب و جوار؟ تو اس کا جواب خدا تعالیٰ نے یہ دیا کہ تیری عاجزانہ راہیں اس کو پسند آئیں۔ پس حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی جماعت کے لیے جو دار بنایا ہے، اگر ہمیں اس دار میں حفاظت کے ساتھ رہنا ہے تو ان باتوں پر عمل کرنا ہوگا جو آپ نے بیان فرمائیں۔ خدا تعالیٰ نے بھی مشروط وعدہ فرمایا ہے کہ جو لوگ ان باتوں پر عمل کریں گے اور تکبر نہیں کریں گے، صرف وہی محفوظ رہیں گے، اور تکبر کرنے والے ابا واستکبر کا مصداق بنتے ہوئے ابلیس کی طرح دھتکارے جائیں گے۔ اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا بدتر بنو ہر ایک سے اپنے خیال میں، شاید اسی سے دخل ہو دار الوصال میں۔ آپ فرماتے ہیں مبارک وہ لوگ جو اپنے تئیں سب سے زیادہ ذلیل اور چھوٹا سمجھتے ہیں اور شرم سے بات کرتے ہیں، اور غریبوں اور مسکینوں کی عزت کرتے اور عاجزوں کو تعظیم سے پیش آتے ہیں، اور کبھی شرارت اور تکبر کی وجہ سے ٹھٹھا نہیں کرتے، اور اپنے رب کریم کو یاد رکھتے ہیں اور زمین پر غریبی سے چلتے ہیں۔ سو میں بار بار کہتا ہوں کہ ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے نجات تیار کی گئی ہے۔ آپ اپنی جماعت کو، جس نے انی حافظ و کل من فی الدار کا مصداق بننا ہے، نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں میری جان اس شوق سے تڑپ رہی ہے کہ کبھی وہ بھی دن ہو کہ اپنی جماعت میں بکثرت ایسے لوگ دیکھوں جنہوں نے در حقیقت جھوٹ چھوڑ دیا اور ہر ایک سچا عہد اپنے خدا سے کر لیا کہ وہ ہر ایک شر سے اپنے تئیں بچائیں گے، اور تکبر سے جو تمام شرارتوں کی جڑ ہے بالکل دور جا پڑیں گے اور اپنے رب سے ڈرتے رہیں گے۔ مگر ابھی تک بجز خاص چند آدمیوں کے ایسی شکلیں مجھے نظر نہیں آتی۔ ہاں نماز پڑھتے ہیں مگر نہیں جانتے کہ نماز کیا شے ہے۔ جب تک دل فروتنی کا سجدہ نہ کرے
صرف ظاہری سجدوں پر امید رکھنا طمع خام ہے۔ جیسا کہ قربانیوں کا گوشت اور جیسا کہ قربانیوں کا خون اور گوشت خدا تک نہیں پہنچتا، صرف تقویٰ پہنچتی ہے، ایسا ہی جسمانی رکوع و سجود بھی ہیچ ہے جب تک خدا کا رکوع و سجود اور قیام نہ ہو۔ دل کا قیام یہ ہے کہ اس کے حکموں پر قائم ہو، اور رکوع یہ ہے کہ اس کی طرف جھکے، اور سجود یہ ہے کہ اس کے لیے اپنے وجود سے دستبردار ہو۔ سو افسوس، ہزار افسوس کہ ان باتوں کا کچھ بھی اثر ان میں نہیں دیکھتا، مگر دعا کرتا ہوں اور جب تک مجھ میں دم زندگی ہے کیے جاؤں گا، اور دعا یہی ہے کہ خدا تعالیٰ میری اس جماعت کے دلوں کو پاک کرے اور اپنی رحمت کا ہاتھ لمبا کر کے ان کے دل اپنی طرف پھیر دے، اور تمام شرارتیں اور کینے ان کے دلوں سے اٹھا دے، اور باہمی سچی محبت عطا کر دے۔ اور میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ دعا کسی وقت قبول ہوگی، اور خدا میری دعاؤں کو ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں انی احافظ کل من فی الدار کے الہام کا مصداق بنانے کے لیے کشتی نوح میں وہ تعلیم عطا فرمائی جو لقاء الہی عطا کرنے کے لیے کافی ہے۔ پھر ہمیں 10 شرائط بیعت میں قرآن مجید کی تعلیم کا خلاصہ عطا فرمایا، اور رسالہ الوصیت میں نظام وصیت میں شامل ہو کر جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ آپ نے خدا تعالیٰ سے اطلاع پا کر اپنے دارالمسیح کی کامل حفاظت کے لیے ہمیں نظام خلافت عطا کیا، اور فرمایا کہ اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا۔ وہ باتیں جو آپ نے ہمیں تعلق باللہ کے لیے عطا فرمائی ہیں، ان کا خلاصہ آپ کے اپنے الفاظ میں یہ ہے: اے سننے والو سنو کہ خدا تم سے کیا چاہتا ہے، بس یہی کہ تم اسی کے ہو جاؤ اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو، نہ آسمان میں نہ زمین میں، اور چاہیے کہ تم بھی ہمدردی اور اپنے نفسوں کے پاک کرنے سے روح القدس سے حصہ لو کہ بجوز روح القدس کے حقیقی تقویٰ حاصل نہیں ہو سکتی۔ دنیا کی لذتوں پر فریفتہ مت ہو کہ وہ خدا سے جدا کرتی ہیں، اور خدا کے لیے تلخی کی زندگی اختیار کرو۔ وہ درد جس سے خدا راضی ہو اس لذت سے بہتر ہے جس سے خدا ناراض ہو جائے، اور وہ شکست جس سے خدا راضی ہو اس فتح سے بہتر ہے جو موجب غضب الہی ہو۔ چاہیے کہ ہر ایک صبح تمہارے لیے گواہی دے کہ تم نے تقوی سے رات بسر کی، اور ہر ایک شام تمہارے لیے گواہی دے کہ تم نے ڈرتے ڈرتے دن بسر کیا۔ پس تم سیدھے ہو جاؤ اور صاف ہو جاؤ اور پاک ہو جاؤ اور کھڑے ہو جاؤ۔ فرمایا خدا کی طرف آ جاؤ اور ہر ایک مخالفت اس کی چھوڑ دو، اور اس کے فرائض میں سستی نہ کرو، اور اس کے بندوں پر زبان سے یا ہاتھ سے ظلم مت کرو، اور آسمانی قہر اور غضب سے ڈرتے رہو کہ یہی راہ نجات کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں الخیر کلہ فی القرآن کہ تمام قسم کی بھلائیاں قرآن میں ہیں، تمہاری تمام فلاح اور نجات کا سرچشمہ قرآن میں ہے۔ جو لوگ قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے۔ نوع انسان کے لیے روئے زمین پر اب کوئی کتاب نہیں مگر قرآن، اور تمام آدم زادوں کے لیے اب کوئی رسول اور شفیع نہیں مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سو تم کوشش کرو کہ سچی محبت اس جاہ و جلال کے نبی کے ساتھ رکھو، اور اس کے غیر کو اس پر کسی نوع کی بڑائی مت دو، تا آسمان پر تم نجات یافتہ لکھے جاؤ۔ کوشش کرو کہ پاک ہو جاؤ، کہ انسان پاک کو تب پاتا ہے کہ خود پاک ہو جاوے، مگر تم اس نعمت کو کیوں کر پا سکو؟ اس کا جواب خود خدا نے دیا ہے، جہاں قرآن میں فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی نماز اور صبر کے ساتھ خدا سے مدد چاہو۔ نماز کیا چیز ہے؟ وہ دعا ہے جو تسبیح، تحمید، تقدیس اور استغفار اور درود کے ساتھ تضرع سے مانگی جاتی ہے۔ اگر تم خدا کے ہو جاؤ گے تو یقیناً سمجھو کہ خدا تمہارا ہی ہے۔ تم سوئے ہوئے ہوگے اور خدا تعالیٰ تمہارے لیے جاگے گا۔ تم دشمن سے غافل ہوگے اور خدا اسے دیکھے گا اور اس کے منصوبے کو توڑے گا۔ آپ فرماتے ہیں وہ جو اس کے لیے آگ میں ہے وہ آگ سے نجات دیا جائے گا، وہ جو اس کے لیے روتا ہے وہ ہنسے گا، وہ جو اس کے لیے دنیا سے توڑتا ہے وہ اس کو ملے گا،
تم ماتحتوں پر اور اپنی بیویوں پر اور اپنے غریب بھائیوں پر رحم کرو تا آسمان پر تم پر بھی رحم ہو۔ تم سچ مچ چست کے ہو جاؤ تا وہ بھی تمہارا ہو جائے۔ تم اگر چاہتے ہو کہ آسمان پر تم سے خدا راضی ہو تو تم باہم ایسے ایک ہو جاؤ جیسے ایک پیٹ میں سے دو بھائی۔ خادم القوم ہونا مخدوم بننے کی نشانی ہے، اور غریبوں سے نرم ہو کر اور جھک کر بات کرنا مقبول الہی ہونے کی علامت ہے۔ مبارک وہ لوگ جو اپنے تئیں سب سے زیادہ ذلیل اور چھوٹا سمجھتے ہیں اور شرم سے بات کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی۔ یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے، اور یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو۔ اے محرومو اس چشمے کی طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سیراب کرے گا۔ یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا۔ میں کیا کروں اور کس طرح اس خوشخبری کو دلوں میں بٹھا دوں؟ کس دف سے میں بازاروں میں منادی کروں کہ تمہارا یہ خدا ہے تا لوگ سن لیں، اور کس دوا سے میں علاج کروں تا سننے کے لیے لوگوں کے کان کھلیں۔ نعرہ تکبیر! حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اب میں ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ تعلیم میری تمہارے لیے مفید ہو اور تمہارے اندر ایسی تبدیلی پیدا ہو کہ زمین کے تم ستارے بن جاؤ، اور زمین اس نور سے روشن ہو جو تمہارے رب سے تمہیں ملے۔ آمین ثم آمین۔ صدق سے میری طرف آؤ اسی میں خیر ہے، صدق سے میری طرف آؤ اسی میں خیر ہے، ہیں درندے ہر طرف میں عافیت کا ہوں حصار۔ وآخر دعوانا